اب اللہ 7 ڈائمینشنز کا ذکر کر رہا ہے، 7 جنتیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، 7۔ یہ بھی ہے نا کہ جنت کے مختلف گیٹس ہیں، مختلف لیولز ہیں۔ جی بیٹا، لیولز کس کس کے لیے کیا کیا لیول ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے 7 بطون، 7 منزلیں قرآن پاک کی، 7 اسکائز، اور ہم نے تخلیق کی 7 زمینیں، اور ہم نے تخلیق کیے 7 آسمان اور 7 زمینیں انہی کے جیسی، کہ جہاں پر اللہ کی رحمت کا، اللہ کے کرم کا یا اللہ کے حکم کا نزول پہم ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، یعنی ایک بار اس نے کرم نہیں کیا، وہ کرتا رہتا ہے۔ وہ جو ڈائمینشن ہے اللہ کی، وہ جو اللہ کا نور ہے، وہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ دیکھو نا، میں اگر آپ سے بات کروں تو میرے اندر کوئی ایک سول، کوئی اسپرٹ، کوئی ڈرائیونگ فورس ہے نا، جو میرے ووکل کورڈز میں سے آواز جنریٹ کر رہی ہے۔ میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میری آئیز کے اندر کوئی ایک ڈرائیونگ فورس ہے نا جو آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بالکل ہے، جیسے آپ نے میں پچھلے اگر پوڈ آپ کی کاسٹ میں آواز بتایا۔ سن رہا ہوں تو میرے کانوں کے اندر کوئی ایک ڈرائیونگ فورس ہے نا۔ میں اگر سوچ رہا ہوں تو میری سوچ کے اندر بھی کوئی ایک ڈرائیونگ فورس ہے نا۔ وہ ڈرائیونگ فورس کا نام روح ہے۔ امتحان بھی اس ڈرائیونگ فورس کا ہوگا۔ گاڑی لگ جائے تو پرچہ ڈرائیور پہ ہوتا ہے یا گاڑی کے اوپر ہوتا ہے؟ ڈرائیور پہ۔ بس اسی لیے ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تو ڈرائیور کا فرض تھا نا اس بریک کو چیک کرنا۔ بالکل ایسے ہے، ڈرائیور پہ تھا نا کہ اس بریک کو چیک کرتا۔ ٹھیک ہے، رسپانسبلٹی تو اسی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جی بریک جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہو گئی، نہیں پتہ لگا، تو پھر اس میں اس کو جو ہے وہ کنوکشن اور نان کنوکشن کا فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے دنیا کے اصول سے دین کو سمجھو، دنیا کے اصول سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوا ہے، ایسے ٹھیک ہے، ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہے، غلطی سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، آپ کے پاس لائسنس ہونے کے بعد آپ کے اوپر وہ پرچہ تو نہیں درج ہوگا جو لائسنس نہ ہونے کی بنیاد پہ تھا۔ تو کبھی اسی کی بنیاد پہ دیکھو کہ اگر آپ نے کلمہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا پڑھا ہوا ہے، آپ دین سے جڑے ہوئے، آپ سے غلطی ہو گئی، نقصان ہو گیا، کر دیا، آپ کے اوپر وہ پرچہ نہیں ہوگا جو لائسنس نہ ہونے والے کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی کچھ عرصہ دوزخ میں رہنے کے بعد۔ آپ جو ہے جنت میں لائف انٹرنل ہے، لیکن جہنم میں انٹرنل لائف نہیں ہے۔ اٹرنل لائف تو دونوں طرف ہے۔ بات یہ ہے کہ لائف کا یوز، آخرت میں جو آپ کو زندگی ملے گی وہ دی اٹرنل ہی جائے گی۔ وہ زندگی آپ دوزخ میں گزار لیں یا جنت میں گزار لیں، ہوگی وہ اٹرنل، ہوگی وہ اٹرنل ہی۔ وہ جو ہے وہ نان اٹرنل نہیں ہوگی، وہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، وہ مورٹل نہیں ہوگی، کیونکہ روح اللہ کے امر کا نام ہے، اللہ کے امر کا اختتام نہیں ہے۔ اس زندگی میں، اس امتحان گاہ میں اللہ نے ہمیں بطور امتحان اتارا۔ اس امتحان کی ایک دیکھو نا، ایک اسکالر ہے، اس نے کوئی پیپر دیے، گریجویشن کر لی، ڈاکٹریٹ کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، اب وہ لائف ٹائم ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ جتنی دیر اس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، 3 سال 5 سال اس میں وہ پیپر دے رہا تھا، تو اس کی ایک اسپائن تھی۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ ایجوکیشن یا آپ کچھ بننے کے لیے اس دنیا میں اتارے گئے ہیں۔ آپ نے اس دنیا کی امتحان گاہ میں امتحان بھی دینے ہیں، چیزوں کو ابزارو بھی کرنا ہے، کر لینا ہے۔ جب آپ اس امتحان گاہ سے پاس ہو کے وہ سرٹیفکیٹ لے کے، جس کے اوپر اللہ نے اپنی سگنیچر کیے ہوں گے، جس کے اوپر اللہ کا اسٹیمپ ہوگی، وہ لے کے جب آپ نے آخرت میں جانا ہے نا، پھر آپ اٹرنل ہیں۔ یعنی آپ ایگزامپل سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی نامہ اعمال دیکھ کے جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہو گیا بیٹا۔
لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب دوزخ میں رہیں گے، دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، ہو سکتا ہے چھوڑے ہی نہ جائیں. ایک اور حدیث، کیونکہ مجھے قرآن سمجھ آتا ہے، مجھے اللہ جو ہے نا ایک بہت محبت کرنے والا نظر آتا ہے. امام غزالی کا ایک قول ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جلا نہیں سکتی، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کیسے کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو جلائے گا. پھر اسی حدیث کے کہ اللہ کے بارے میں جو گمان کرو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے. تو ہم اس کو محبت کرنے والا کیوں نہیں پاتے؟ ہم اس کو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ماں ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ شدید محبت کرتا ہے، تو کیسے جو ہے وہ گرائے گا. لیکن اگر آپ اس کو بھول جائیں تو پھر ایک اور حدیث، سرور انبیاء سرکار ختم مرتبہ حدیث قدسی کے لفظ ہے کہ جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. انٹینسٹی سمجھیں کہ جس کو اللہ بھول گیا، یعنی کبھی کبھی میں ایک مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. ایک شکاری نے ایک جنگل میں جال لگایا، اس جال میں کوئی پرندہ پھنس گیا. اب شکاری کو وہ جال بھول گیا ہے اس نے کہاں لگایا تھا. تو کبھی اس پرندے کی موت امیجن کی ہے آپ نے کہ وہ جال پہ پھنسا ہوا ہے، شکاری آ نہیں رہا، وہ اڑ کے جا نہیں سکتا، وہاں بھوکا پیاسا سسکتا ہوا مر جائے گا. وہ موت سب سے زیادہ میزریبل ہوگی. کبھی اس کو امیجن کرنا کہ جس کو اللہ بھول جائے. اللہ بھولتا نہیں ہے، لیکن اللہ جان بوجھ کے چھوڑ دے. یعنی میں کہتا ہوں، میں نے قرآن پاک جب پڑھا نا، اس کی سنیمیٹوگرافی اتنی خوبصورت ہے. میں کبھی جب ماسٹرز کر رہا تھا تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، سنیمیٹوگرافی آف قرآن پاک. اللہ نے عزت دی، وہ اس دور میں بڑا مشہور ہوا، تو اس کے مجھے ایوارڈ بھی بڑے ملے. لیکن ماشاءاللہ سنیمیٹوگرافی جو ہے نا، وہ سنیمیٹوگرافی آف قرآن پاک، اس کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ ہاؤ گاڈ کریٹس دا سینز. ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات ہے اور وہ اس میں سفر کر رہے ہیں. جب بجلی چمکتی ہے تو وہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے. یعنی آپ اس سنیمیٹوگرافی کو ذرا امیجن کریں کہ اس کی ویژولائزیشن کتنی شاندار ہے کہ اندھیرے میں جا رہے ہیں، بجلی کڑکتی ہے، تھوڑی سی روشنی ملتی ہے، اس کے ساتھ خوف بھی ہے، اس کے ساتھ آواز بھی ہے، اس کے ساتھ ڈر بھی ہے، لیکن اس میں سے روشنی بھی ملتی ہے. اس روشنی میں چند قدم آگے چلتے ہیں اور پھر گھوپ اندھیرا چھوڑ دیے جاتے ہیں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے. اسی تناظر میں کہ جو ہمیں بھول جاتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. عبادت کا، دعا کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ پہ احسان چڑھانا ہے. آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے، احسان نہیں کر سکتے آپ اللہ پہ. کتنی بھی عبادت کر لیں، اس کی مرضی، وہ اس کو قبول کر لے یا نہ کرے. لیکن آپ اس کو جو ہے وہ ڈیوٹی سمجھ کے یا کسی طرح اپنی ڈیوٹی پرفارم. میرے دفتر میں اگر کوئی بندہ ہے تو اس کی جو ڈیوٹی ہے، اگر وہ ڈیوٹی پوری پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو چلیں بونس بھی دوں گا، جو کچھ بھی دوں گا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس کو تنخواہ تو اسی کام کرنے کی ملے گی نا جو وہ کر رہا ہے. اگر وہ وہی نہیں کرے گا تو کون سی تنخواہ. اب واپس آتے ہیں کہ یہ دین، یہ خوبصورت کویشچن آپ نے پوچھ لیا بیٹا. یہ جنت اور دوزخ یہ میرے بڑے دل کے قریب ہے. یہ مالک، اللہ کی عبادت ریوارڈ کے لیے نہیں ہوتی. میں نے پہلی لائن شروع کی ہے کہ ایک عام انسان کو اس بات کا بھرم ہوتا ہے کہ جو ہے یہ میرے پاس آیا ہے، میرے لیے آیا ہے، تو میں نے اس کی عزت کرنی ہے، میں نے اس کو کوئی اچھی جگہ پہ بٹھانا ہے، میں نے اس کو اچھا کو کھانا دینا ہے. اللہ جو ہے وہ، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی نعمت کا، تو نعمت کون سی جس کا اللہ جو ہے وہ آپ سے حساب لے گا؟ یہ روٹی کا، یہ دانے کا. میں عام سا آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بندے آ جائیں کھانا کھلا کے، میں کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ میں تینوں 4 روٹیاں کھوائیاں سن یا تینوں اے کھوایا، سیدھا صاحب دے، میری نہیں رہتی. اپنی بیسٹس طریقے سے تواضع کی جائے گی ان کی. تو اللہ کو آپ امیجن کیا کرتے ہیں اللہ ان چیزوں کا حساب لے گا؟
کی کھادا سی کی کیتا سی. نو, صرف ایک چیز کا حساب. سرور انبیاء صلی سرکار اللہ علیہ ختمی وسلم. مرتبت بادشاہ کونین کا جو کلمہ پڑا تھا اس کے ساتھ وفادار رہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان کے گھر کے ساتھ وفاداری کی. اللہ کے ساتھ جو تم وعدہ کر کے آئے تھے الست میں جو ہے وہ الستو بربکم کے اوپر تم نے کالو بلا کہا تھا, کیا اس کی پاسداری کی؟ یہ دین ہے. یہ تھوڑی اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس نے رزق تو دینا ہے. رزق کے اوپر حساب نہیں ہوگا, حساب کسی اور چیز کا ہوگا.